یعنی اللہ کے عشق میں ڈٹا ہوا، جمع ہوا، ایسے ہی جمع ہوا ہے جیسے ایک پہاڑ اپنے مقام پر جمع ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل تین طرح کے ہوتے ہیں، جیسے انسان کی الگ الگ اقسام، الگ الگ سوچ و فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح تین صفات کے دل ہوتے ہیں۔ دل جو ہے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، دوسرا ہے قلب منیب، تیسرا ہے قلب شہید۔ یعنی ہمارے دل کی تین صفتیں ہوتی ہیں، یہ تین خصائل، اور سب کے اندر الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب قلب سلیم کب ہوتا ہے نا؟ قلب سلیم کب ہوتا ہے؟ قلب سلیم کب کہلاتا ہے؟ قلب سلیم معرفت الہی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت جس کو حاصل ہوتی ہے اسی کا قلب سلیم ہوتا ہے۔ معرفت الہی سے قلب سلیم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے قلب منیب، قلب منیب، اللہ کے سوا تمام چیزوں سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کے جانب مڑ جانے سے قلب منیب حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا ہے قلب شہید۔ قلب شہید وہ قلب ہے، وہ دل ہے جو ہر شے میں اللہ کا ہی مشاہدہ کرے، یعنی ہر ظہور میں خدا کا نور تلاش لے، وہ ہے قلب شہید۔ یہ تینوں قلوب کے الگ الگ اوصاف، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید۔ اب یہ کس کا قلب کیا ہے وہ خود آدمی اندازہ کر سکتا ہے، وہ سلیم ہے کہ منیب ہے کہ شہید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قلب شہید جو ہے، جو ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرے، ہر ظہور میں خدا کو تلاش لے، ہر ظہور کو خدا کا نور سمجھے اور اس نور کو دیکھ لے، اس کو کہتے ہیں قلب شہید۔ اب جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی، اس دل کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اس دل پر جہنم کی آگ بہت تیز اور بہت سخت ہوگی، اور جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق کی آگ ہوگی، جس دل میں اللہ کا عشق ہوگا، اس دل کے لیے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہوگی، وہ دل جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جس دل میں اللہ کے عشق کی حرارت، اللہ کے عشق کی آگ ہوگی، اس کے رسول کے عشق کی محبت ہوگی، پیر کامل کے عشق کی محبت کی آگ جل رہی ہوگی، یہ وہی وہ آگ ہے جو جہنم کو آگ کو بجھا دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جہنم کی آگ اس دل کو نہیں جلا سکتی جس دل میں اللہ کے عشق کی آگ روشن ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ خدائے پاک کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کی شکر گزاری کرتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کرتا ہے، یعنی بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اور جب اس کو بھول جاتا ہے، ایک یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کو یاد کرنا، یا دوسرا اس کو بھول جانا۔
تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اور جب اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے تو اس کا نفس اس کی نعمت کرتا ہے، یعنی نفس اس کی شکر گزاری کرتا ہے کہ اچھا ہوا تو بھول تو گیا اللہ کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، یعنی اللہ کا شکر گزار بندہ وہی ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، یعنی ہر وقت اپنے رب کو، ہر سانس میں اپنے رب کو یاد کرنے والا ہی اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ عاشقوں کا تو طریقہ ہی یہی ہے کہ وہ ہر دم، ہر سانس اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر سانس میں اللہ اللہ کرتے ہیں، جیسا کہ خاندان چشت اہل بہشت کے اندر 5 انفاس کا عمل ہے کہ ہر سانس میں اللہ ہو، اللہ ہو، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی ہر دم کوئی دم ایسا خالی نہ جائے، کوئی سانس ایسی نہ گزرے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، ہر سانس میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ یہ عاشقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے معاملے میں بھی دل، استقامت کے معاملے میں بھی دل کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ یہ تو دل کی، یعنی یہ دل حاصل کیسے ہوتے ہیں، یعنی کن مراتب کے بعد دل کی یہ اقسام، یہ صفت بنتی ہے، آپ نے سن لیا۔ اب دل کے 3 طرح کے استقامت کے معاملے میں، ٹھہرنے کے معاملے میں، موجودگی کی مضبوطی کے معاملے میں بھی دل کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ پہلا، پہاڑ کی طرح، ایک قلب پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، جو اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے، ایک دم قرار پائے کھڑا رہتا ہے، یعنی اللہ کے عشق میں ڈٹا ہوا، جمع ہوا، ایسے ہی جمع ہوا ہے جیسے ایک پہاڑ اپنے مقام پر جمع ہوا ہے۔ یہ قلب اہل محبت کا ہے، یہ ہر وقت، ہر سو، ہر سمت اسی کی طرف متوجہ ہے۔ یہ دل کل کا ہے، یہ قلب اہل محبت، یہ اہل محبت کے دل کی خصوصیت ہے۔ دوسرا دل پیڑ کی طرح مضبوط ہے نا، ایک دل، یہ دوسرا دل جو ہے وہ پیڑ کی طرح مضبوط، جیسے پیڑ کے اندر خصوصیت موجود ہے، یعنی وہ ایک دم مضبوطی کے ساتھ اپنے مقام پر، اپنے محور پہ کھڑا ہے، اور اس کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں کہ چاہے جتنی تیز آندھی آ جائے، چاہے جتنی تیز ہوا کا جھونکا آ جائے، چاہے جتنا بڑا طوفان آ جائے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے۔ ایک دم یہ ہوا تیز ہے تو تھوڑا جھکان اس کے اندر آ جاتا ہے، جنبش تو ہوتی ہے مگر وہ اکھڑتا نہیں ہے۔ یہ دل کی اقسام بھی کچھ لوگوں کے ہے۔ تیسرا قسم جو پیڑ کا، دل کا ہے، وہ ہے پیڑ کی پتوں کی طرح، جنہیں معمولی ہوائیں بھی ہلا سکتی ہیں، ہے نا۔ پیڑ کے درخت کے پتے کیسے ہیں کہ معمولی ہوا چلی ہلنا شروع ہو گئے، مگر اس کے اندر اگر نرمی ہے، اس پتے کے اندر نرمی ہے، نمی اس کے اندر اگر باقی ہے، تری باقی ہے، تو اس نرمی کی وجہ سے ہوا کا پریشر پڑے گا تو ادھر جھک جائے گا، مگر اپنے اصل سے جدا نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں وہ۔ لیکن اگر اس کے اندر تکبر کی گرمی ہے، تکبر کی آنا ہے، اکڑا ہوا ہے کہ نہیں ہم نہیں ہلیں گے یہاں سے، استقامت نہیں ہے۔ استقامت کے بجائے اس کے اندر تکبر ہے، آنا ہے کہ نہیں ہم ٹائٹ رہیں گے، تو ہوا کا پریشر اس کو فوراً توڑ دے گا اور پھر اڑائے گا اس کو یہاں وہاں، ہے نا۔ تو دل جو ہے صفت کے اعتبار سے بھی 3 ہے۔ پہاڑ کی مانند استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، مضبوط درخت کے مانند جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، طوفانوں کا بھی سامنا کر سکتا ہے، اور تیسرا دل جو ہے وہ درخت کے پتوں کی طرح ہے کہ معمولی بھی ہوا چلی
اور اگر یہ تنے سے اس کی رشتہ، پیڑ سے اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو فوراً ٹوٹ کے جدا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی راہ سلوک کے اندر مریدین کی ایک کیفیت ہے۔ کیا ہے یہ مریدین کی کیفیت ہے کہ اگر شیخ کے جانب سے کسی نے معمولی بھی مخالفت کی ہوا چلا دی تو ایک دل تو وہ ہے جو متنفر ہو کے اپنے پیر کے طرف سے، مرشد کامل کے طرف سے مڑ کر کے دوسرے طرف اڑ جائے گا۔ ایک دل تو وہ ہے جو اس کی ارادت کی جڑیں، اس کی محبت کی درخت کی جو جڑیں زمین تک پھیلی ہوئی ہیں، بڑی سے بڑی مخالفت بھی اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی۔ تیسرا جو دل ہے وہ ہے پہاڑ کی مانند کہ طوفان بھی آ جانے دو مگر اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں۔ تب ہاں سن لیں، وہ دل جن لوگوں نے اپنے دل کو درخت کے پتیوں جیسا کمزور بنایا ہوا ہے، معمولی ہوا کا جھونکا اگر آیا اور تنے کے ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا تو اب یہ ہوا اڑائے گی، ہوا ان کو اڑائے گی۔ اب ہوا جب تک اڑاوے تب تک یہ بلندی پہ اڑتی رہیں، خوب اڑیں، لیکن جیسے ہوا کا پریشر کم ہوگا، ہوا کا زور کم ہوگا، فوراً ان کو زمین پر گرنا ہے، ایسے مقام پر گرنا ہے کہ ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا۔ اب کوئی آ کے اپنے پیروں سے ان کو کچلے اور یہ کہیں کہ ہمیں پیروں سے کچلا جا رہا ہے تو سوال یہ، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ تم کو اگر کچلنے سے ہی بچنا تھا تو اپنے تنے سے جدا ہونا ہی نہیں تھا، ہے نا؟ اگر تم کو اپنا بقا ہی چاہیے تھا تو اپنے تنے سے جڑے رہنا چاہیے تھا۔ اب اگر اپنے اصل سے تو کٹ کے اڑ گئی، اڑی تو جب تک کہ تکبر سے تیرا سر اونچا رہا، لیکن جب گری تو اب پیروں کے تلے مسلے جاؤ گے، روندے جاؤ گے، کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ارادت کے معاملے میں اپنے دل کو پہاڑ کے مانند مضبوط کر لیں کہ مخالفت کی ہزار ہوا میں چلیں مگر ہمارا دل وہاں سے ہٹے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے قلب کو اعلیٰ اوصاف سے مستفیض فرمائے اور ہمارے قلب کے اندر اعلیٰ صفتیں پیدا فرمائے، اور وہ قلب جو اس کے مقربین کا ہوتا ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔